بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، معزز سامعین و کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں آن پہنچا ہے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، معزز سامعین، اس مہینے کی اطلاع سنتے ہی صحابہ کرام 6 ماہ پہلے اس وہ رمضان شریف کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے اور اتنا خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا پیکیجز والا مہینہ آ رہا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر اتنے زیادہ انعامات و کرام کی بارش کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دوستوں، جہاں پر عام حالات میں قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر اس منتھ میں اس کی وہ 70 گنا تک نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے۔ کچھ تھوڑے سے دوستوں میں آپ کے لیے تجاویز لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں، جو مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی وہ رونق والی، پر نور اور بابرکت بن سکے۔ دوستو، انسان کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس رمضان المبارک کی جو خوشی ہے اس کا اندازہ میں آپ کو لگا نہیں سکتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا زیادہ وہ ہر طرف نور اور رحمت اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے، 7 کے 7 جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تھوڑی دوستوں رحمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا غضب اس وہ مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ جنت کے دروازے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اوپر بھیجتے ہیں۔ تو دوستوں، پہلا عشرہ رحمت، اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے۔ جیسے پہلا عشرہ آیا ہے تو پہلے عشرے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں جو کچھ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ دوستوں، نمبر 1، رمضان شریف کے پہلے پورا رمضان ہی قرآن بہت زیادہ پڑھیے۔ قرآن پاک یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ میں اس کی جتنی ایکسپلینیشن کروں، جتنی تعریف کروں، جتنے اس کے بارے میں کلمات کہوں، دوستوں وہ کم ہیں۔ قیامت والے دن جب ایک انسان مختلف گناہوں میں لتھڑا ہوا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تو اس وقت جب اس کو اور کوئی چارہ نہیں بچے گا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو ایک آواز آئے گی انتہائی خوبصورت ایک نوجوان کی، وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس آدمی کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو وہ جو آدمی ہے وہ اتنا حیران اور پریشان ہو کر اس کی منہ کی طرف دیکھے گا کہ میں نے تو اس بندے کو نہیں پہچانا۔ وہ اسے کہے گا کہ میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، تو اتنا خوبصورت ہے اور تو کون ہے مجھے بتا۔ تو اس وقت وہ کہے گا کہ دنیا کے اوپر تو نے قرآن کو پڑھا، جہاں پر قرآن نے پابندی لگائی وہاں پر تو رک گیا، جہاں پر قرآن نے اجازت دی تو نے وہ چیز قرآن کے مطابق کی اور قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ تو میں وہی قرآن پاک ہوں جو آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور اے اللہ، میں نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جانا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے اور معاف کر کے کہیں گے، اے قرآن، اس کو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو دوستو دیکھیے کتنی بڑی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و کرام ہے ہمارے لیے کہ اللہ قرآن پاک وہ اس کو آج کل عام طور پر حالات یہ ہیں کہ قرآن پاک کو اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف برکت حاصل ہو رہی ہے اس سے۔ دوستو نہیں، ہمیں قرآن پاک اس لیے نہیں ملا تھا کہ ہم قرآن پاک کو الماری میں سجا کر رکھ دیں۔ ہمیں قرآن پاک اس لیے ملا تھا تاکہ ہم قرآن پاک کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون کون سی باتیں وہ لکھی ہیں اور ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بابرکت بنا سکیں۔
تو دوستوں ایک تو میری جو ہے وہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک پڑھیں۔ دوسرا دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جیسے ہی رمضان المبارک آتا تھا تو اس وقت صدقہ و خیرات آندھی سے بھی زیادہ تیز شروع کر دیتے تھے، اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے جتنے آندھی کی ہوائیں آتی ہیں اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کم بیش یہ ہم صدقہ کریں۔ دوستوں سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہیں، یہ صدقہ ہے۔ پہلے عشرے کی خصوصاً دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پہلا عشرہ کیونکہ رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا طلب کیجئے۔ خصوصاً دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کی پگڑی عطا کی ہے، اسلام کی عزت عطا کی ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ دوستوں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت کو اپنے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اس جیسی نعمت نہ آج تک دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی، کیونکہ جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا قرآن ہے، دین اسلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو قرآن دیکھیں دوستو، ہمیں ایک جگہ پر مشکل برداشت کرنی ہی کرنی ہے، یا ہم قبر کے اندر مشکل برداشت کریں یا قبر کے باہر مشکل برداشت کریں۔ تو دوستوں جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمیں جو آخرت کی مشکلات ہیں دوستوں اس کا جو وہ لا بیان ہے، اس کو میں بیان نہیں کیا کر سکتا کہ وہ اتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ جہاں تک دنیا کی مشکلات کا سوال ہے تو پیارے بھائیوں یہاں پر تھوڑی بہت مشکلات جو ہے اس کا حل ہے، اس کا ہر جگہ اگر ہمیں گرمی لگتی ہے بہت زیادہ تو ہم اے سی آن کر دیتے ہیں تو گرمی کا حل ہو جاتا ہے۔ دوستوں اگر ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں تو ہمارے پیاس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دوستوں یہ دیکھیں کہ آخرت کی گرمی، جہاں پر آخرت کا اتنا زیادہ عذاب، وہاں پر کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ اس سے ہمیں بچا سکے۔ تو دوستوں میرا خیال ہے کہ یہ بہتر سودا ہے کہ ہم دنیا کے اوپر تگ و دو کر کے محنت کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو، اپنی قبر کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنا لیں۔ تو دوستوں میری آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ دیکھیں، ایک منتھ کسی بھی جسم کو عادی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک منتھ اگر کسی بھی کام کے اوپر لگایا جائے تو وہ اس چیز کا مکمل عادی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا ایک منتھ بنایا ہے، اس منتھ میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیکھتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیال کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک منتھ کے بعد بھی ہمارا جو جسم ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اور ہم پورا سال اس کو اسی حساب سے گزار سکتے ہیں۔ دوستوں تھوڑی سی زندگی ہے تو بیماری کے آنے سے پہلے یہ ہمارے جوانی کے دن ہیں، اس جوانی میں ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کو جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے جسم میں ابھی طاقت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نیکی کا حکم دے سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں جیسے جیسے جوانی جو ہے وہ ڈھلتی ہے، جسم سے پاور انرجی خارج ہوتی ہے تو پھر انسان سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ دوستوں بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی میں بہت سارا مال اپنے لیے اکٹھا کیجئے، بہت ساری اپنے لیے جو ہے وہ نیکیاں اکٹھا کیجئے، اور جو ہے وہ بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو دوستوں پھر وہ اس وقت سے جو ہے وہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اس سے پہلے ہم صحت مند ہیں۔ دوستوں میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، امیر آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، نہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دوستوں یونائٹڈ عرب امارات کا ایک بہت ہی امیر آدمی جو اس کے پاس اتنا زیادہ دولت ہے، اتنی زیادہ دولت ہے اس کے پاس کہ بتانا تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کا بیڈ سونے کا، اس کا کھانے پینے کے برتن سونے کے، اس کا جہاز سونے کا، اس کی گاڑی سونے کی، اس کا موبائل فون سونے کا، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ سونے سے بنی ہے۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگائی ہے، وہ آنکھیں نہیں جھپکا سکتا، وہ رات کو سو نہیں سکتا۔ دوستو اگر آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچئے کہ اگر ہم رات کو ساری رات اپنی آنکھیں کھلی کر کے بیٹھے رہیں اور نیند آئی رہے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو نیند دیتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں دوبارہ فریش ہو کے اٹھتے ہیں
تو وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سے کوئی میری ساری دولت لے لے، مجھے صرف یہ اس بیماری کا علاج دے دے کہ میں رات کو ایک لمحے کے لیے سو سکوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم مکمل صحت مند ہیں۔ دوستوں اپنوں سے نیچے کے دیکھیے جو بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جن کے پاس ہمارے پاس موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، اللہ کا احسان ہے، پہننے کو کپڑے ہیں، بہترین کھانے کو بہترین 2 وقت کی روٹی ہے، ہر چیز اللہ پاک نے، رہنے کو گھر ہے، چھت ہے۔ ہر وقت دوستوں جب بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ ناشکری آنے لگے، فوراً اپنے سے نیچے کو دیکھا کریں۔ دوستوں دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایک لات نہیں ہے، ایک ٹانگ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ہماری دونوں ٹانگیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ٹانگیں دی ہیں اور ہم اس سے چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ دنیا کی جہان جو ہے وہ دنیا کا جہان نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے، ہم ہر چیز دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوستوں میں جتنی زیادہ باتیں کرتا جاؤں باتیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، جس حال میں رکھے۔ دوستوں قرآن میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کریں، اگر کوئی پریشانی یا بیماری آ بھی جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا صبر کریں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتاؤں، وہ اس حالت میں جو آپ کا صبر کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ دیکھو اس نے میرے قرآن کے مطابق صبر کیا ہے، اور یہی پھر قرآن جو ہے قیامت والے دن ہمیں ہمارے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا۔ تو پیارے دوستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا، آپ کو احساس دلاتا رہوں گا کہ آپ اور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گا کچھ سحری کے ٹپس لے کر کہ سحری میں ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے جس سے سارا دن ہمارا اچھا گزرتا ہے، پیاس کی شدت بھی کم رہتی ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ ضرور بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔